بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کے شاہی محل میں ایک مریض بستر پر دراز تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک جراح کے ہاتھ میں گوشت کاٹنے کا چاقو اور ہڈی چیرنے کی آری تھی۔ اس کی نظریں مریض کے پاؤں پر جمی ہوئی تھیں، جو کسی زہریلے زخم کی وجہ سے سوج کر بہت موٹا ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب آپریشن کے لیے نہ تو موجودہ آلات دستیاب تھے اور نہ مریض کو بے ہوش کرنے یا جسم کو سن کر دینے کی سہولت ممکن تھی۔ تھوڑی دیر بعد طبیب مریض سے مخاطب ہو کر بولا، محترم، تھوڑی سی شراب پی لیں تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو۔ مریض نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ جس شے سے مرض میں صحت کی امید ہو اس کے علاج کے لیے بھی میں حرام شے کی مدد لینا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر غافل کر دینے والی دوا استعمال کر لیں۔ طبیب نے دوبارہ مشورہ دیا، مجھے پسند نہیں کہ میرے جسم کا ایک عضو کاٹا جائے اور میں اس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔ میں اسے اللہ کی جانب سے آزمائش سمجھتا ہوں اور صبر کے ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ مریض نے بڑی استقامت سے جواب دیا۔ جراح نے پنڈلی کاٹنے کی تیاری کر لی تو مریض کی جانب چند آدمی بڑھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مریض نے پوچھا۔ آپریشن کے وقت اگر آپ نے اپنا پاؤں کھینچا تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو پکڑ کر رکھیں گے۔ انہیں واپس بھیج دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کڑے وقت میں اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح میرے لیے کافی ہوگی۔ مریض کے اصرار پر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب آپریشن شروع ہوا۔ جراح نے تیز دھار چاقو سے گوشت کاٹا، ہڈی پر پہنچا تو آری اٹھائی اور ہڈی کاٹنا شروع کر دی۔ مریض کی زبان سے اس دوران یہ الفاظ نکل رہے تھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی ذکر و تسبیح کے دوران پاؤں کٹ گیا۔ اب بہتے ہوئے خون کو روکنے اور بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ابلا ہوا تیل لایا گیا اور پنڈلی اس میں ڈبو دی گئی۔ شدت تکلیف سے مریض کے چہرے پر کرب کے آثار ظاہر ہوئے اور رنگ پر رنگ بدل رہے تھے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی یہ کیفیت دیر تک طاری رہی۔ جب سے وہ جوان ہوئے تھے اس کے بعد اس مریض کی زندگی میں یہ واحد رات تھی جب وہ تہجد اور قرات سے محروم رہا۔ ہوش میں آنے پر مریض نے اپنا کاٹا گیا پاؤں منگوایا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے تجھ سے میرا بوجھ اٹھوایا، وہ خوب جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی حرام کے رستے پر نہیں چلا۔ یہ مریض عروہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ ان کے والد سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ تھیں۔ بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا عروہ بن زبیر اس خوش نصیب نسل سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک عہد میں آنکھ کھولی اور ان کی مقدس گودوں میں پرورش پائی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں پیدا ہوئے۔ ان کی اوائل عمری کی یادوں میں وہ منظر بھی شامل تھا جب وہ اپنے 2 بھائیوں اور عبد الملک بن مروان کے ہمراہ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھتے تھے۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، اس کی زرد کرنیں بیت اللہ کو منور کر رہی تھیں۔ ذکر و تکبیر کے بعد لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ رکن یمانی کے قریب عروہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دونوں بھائی عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر اور عبد الملک بن مروان آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نوجوان اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، آؤ اپنی اپنی آرزوؤں کا اظہار کریں۔ یہ بات سن کر سب گہری سوچ میں کھو گئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں حجاز کا امیر بنوں اور خلافت حاصل کروں۔ میری تمنا یہ ہے کہ قریش کی 2 سب سے باوقار عورتیں سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا اور عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں آئیں۔
مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواہش بیان کی۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان بولا، تم نے قناعت سے کام لیا، مگر میں روئے زمین میں سے کم پر راضی ہونے والا نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد خلافت مجھے ملے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کی باتیں سنی اور خاموش رہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، عروہ تم بھی اپنی خواہش بیان کرو۔ تم لوگوں نے دنیا کی جو تمنائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے۔ رہا میں تو میری خواہش یہ ہے کہ ایک باعمل عالم بنوں، لوگ مجھ سے کتاب اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین کے احکام سیکھیں، آخرت میں اللہ کی رضا سے کامرانی پاؤں اور مجھے اس کی جنت ملے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ روز و شب گزرتے گئے اور زمانہ آگے بڑھ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی موت کے بعد خلافت حاصل کی۔ حجاز، مصر، یمن، خراسان اور عراق وغیرہ کا علاقہ ان کے انتظام میں آیا اور وہ 7 برس تک یہاں کے حکمران رہے۔ پھر ایک دن کعبہ کے پہلو میں اس مقام کے قریب جہاں انہوں نے خلافت کی تمنا کی تھی مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ ادھر سکینہ اور عائشہ دونوں مصعب بن زبیر کے نکاح میں آئیں۔ اپنے بھائی کی بدولت وہ عراق کے حاکم بنے اور اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے درجہ شہادت پا گئے۔ عبد الملک اپنے باپ مروان کے بعد خلیفہ بنا۔ اسی کے لشکروں نے سیدنا عبداللہ اور مصعب کو قتل کیا۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے اس کی خلافت تسلیم کر لی اور وہ اپنے عہد کا عظیم ترین بادشاہ بن گیا۔ اس پورے عرصے کے دوران عروہ رحمۃ اللہ علیہ دن رات حصول علم میں مصروف رہے۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے تمام دیگر دلچسپیاں ترک کر ڈالیں۔ اس وقت تک جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بقید حیات تھے، عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ان کی صحبت اور مجالس کی تلاش میں رہتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور قرآن و حدیث کا علم سیکھتے۔ انہوں نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صحبت پائی اور ان سے احادیث نقل کیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جس شخصیت کی خدمت میں انہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا اور سب سے زیادہ علم سیکھا، وہ ان کی خالہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تقریباً پورا علمی ذخیرہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو تدفین کے وقت عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہی آپ کی لحد میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے خالہ کی قبر برابر کی۔ علم کے ساتھ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور لگن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت آ پہنچا جب ان کا شمار مدینہ کے علماء اور فقہاء میں ہونے لگا اور لوگوں نے دین کے بارے میں مسائل دریافت کرنے کے لیے ان سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الملک بن مروان کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے ان کی لاش سولی پر لٹکا دی اور تجہیز و تکفین کے لیے ورثاء کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عروہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ وہ بڑی محبت اور عزت سے پیش آیا اور اپنے ساتھ تخت پر بیٹھنے کو جگہ دی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اسے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے قتل ہونے کا علم ہوا۔ یہ خبر سن کر اس نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حجاج کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ عبداللہ کی لاش فوراً ان کے ورثاء کے سپرد کر دی جائے۔ ادھر حجاج عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہلاک کرنے کے لیے ان کی تلاش میں تھا۔ یہ جان کر عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری بیعت کر لی ہے اور میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ وہ مکہ پہنچیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی بد سلوکی نہ کی جائے۔
اس کے بعد عروہ مکہ واپس آئے اور ان کے بھائی کی لاش دفن کی گئی۔ عبد الملک کی بیعت کر لینے کے بعد عروہ کی حکومت کے ساتھ چپکلش جاتی رہی، مگر بنو امیہ جس انداز سے حکومت چلا رہے تھے، عروہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب علم و فضل کے لیے اس پر سمجھوتا کر لینا آسان نہیں تھا۔ وہ امویوں کی بدعنوانیوں اور جابرانہ طریقے حکومت کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن ان کی روک تھام ان کے بس میں نہیں تھی۔ علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی کے ایک گوشے میں جا بیٹھتے۔ بعض اوقات چند اور مخلص لوگ بھی ان کے ساتھ نشست میں شریک ہو جاتے تھے۔ ایک دن بنو امیہ کے مظالم کا تذکرہ چھڑا تو کسی نے یہ سوال کیا کہ جب ان مظالم کو روکنے کی طاقت نہیں تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا کہاں تک درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مظالم کی سزا میں ایک نہ ایک دن ان پر عذاب ضرور نازل کرے گا۔ یہ بات سن کر عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص ظالموں سے علیحدہ رہے اور اللہ کو اس کی بیزاری کا علم ہو تو امید ہے کہ جب اللہ ظالموں پر عذاب نازل کرے گا تو یہ شخص خواہ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہو اس سے محفوظ رہے گا۔ اس گفتگو کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر ایک قریبی دیہات عقیق میں منتقل ہو گئے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز صبح و شام علم کی روشنی پھیلانے میں بسر ہو رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے ان کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ ایک دن انہیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا پیغام ملا۔ اس نے دمشق آنے کی دعوت دی تھی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق روانہ ہوئے تو ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہمراہ تھا۔ ایک دن ان کے یہ صاحبزادے شاہی استبل دیکھنے گئے۔ وہاں ایک گھوڑے نے انہیں پٹخ دیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ صدمہ ہی کم نہ تھا کہ اچانک ان کے پاؤں میں انتہائی زہریلا پھوڑا نکل آیا۔ زہر کے باعث پنڈلی پر ورم چڑھ گیا اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے لیے بہترین معالج بلوائے۔ ان سب کی یہ رائے تھی کہ ٹانگ کاٹنی ہوگی، ورنہ سوجن پورے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتی ہے۔ معالجین کی آراء دیکھ کر عروہ رحمۃ اللہ علیہ بادل نخواستہ پاؤں کٹوانے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی تھی وہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ شاہی محل میں عروہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو مصیبت ٹوٹی تھی، ولید اس پر سخت پریشان تھا۔ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیسے ان سے تعزیت کرے اور حوصلہ دلائے۔ انہی دنوں زریر نامی ایک نابینا ولید سے ملنے آیا۔ اس نے بادشاہ کو اپنی داستان غم سنائی۔ امیر المومنین، ایک وقت تھا کہ پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا اور نہ کسی کے مجھ سے زیادہ بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ ایک وادی میں اترا۔ میرے ہمراہ میرا تمام مال و اسباب اور اولاد تھی۔ رات کو یکا یک سیلاب آ گیا۔ ایسا خوفناک سیلاب ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سیلاب میرا تمام مال و اسباب اور اولاد اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ صرف ایک نومولود بچہ اور ایک اونٹ باقی بچے۔ یہ اونٹ نہایت سرکش تھا۔ وہ اچانک بدکا اور بھاگ نکلا۔ میں نے بچے کو زمین پر لٹا کر اونٹ کا پیچھا کیا۔ اچانک مجھے چیخ کی سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بھیڑیا اسے کھا رہا تھا۔ میں تیزی سے پلٹا مگر اسے بچا نہ سکا۔ اب میں دوبارہ اونٹ کے پیچھے بھاگا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے زور سے دو لتی میرے چہرے پر دے ماری، جس سے میری پیشانی ٹوٹ گئی اور بصارت جاتی رہی۔ یوں اس رات نہ میرے اہل و عیال باقی رہے، نہ میرا مال اور نہ میری بینائی۔ ولید نے یہ درد بری داستان سنی تو اس شخص کو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں اپنی داستان سنائے اور انہیں حوصلہ ہو کہ دنیا میں ان سے بھی زیادہ مصیبت زدہ لوگ موجود ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ پہنچے تو اپنے گھر والوں سے فرما رہے تھے، میری حالت پر پریشان مت ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے 4 بیٹے دیے، ان میں سے ایک لے لیا مگر 3 باقی رکھے، 4 ہاتھ پاؤں دیے، ان میں سے ایک لیا اور 3 باقی رہنے دیے۔ اللہ کا شکر ہے، اگر اس نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ باقی رکھا ہے، اگر کچھ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو بہت دنوں تک عافیت میں بھی رکھ چکا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ بن زبیر علم کے ساتھ ساتھ علم کے پیکر بھی تھے۔ ان کی راتیں قیام میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں بسر ہوتے۔
وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ممنوع ایام کے سوا پورا سال روزے رکھتے، یہاں تک کہ گرمی کے شدید دنوں میں بھی کوئی روزہ نہ چھوڑتے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس کی عملی تفسیر تھی۔ نماز کی حالت میں انہیں انتہائی آرام و سکون ملتا، وہ نماز کو انتہائی طول دیتے اور اس کا ایک ایک رکن نہایت عمدگی اور اطمینان سے ادا کرتے۔ ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا، قرآن مجید کی تلاوت ان کا سب سے محبوب مشغلہ تھا۔ وہ ہر روز 1/4 قرآن مجید نازلہ تلاوت کرتے اور باقی رات کو قیام میں پڑھتے۔ اوائل شباب کے بعد وہ اپنی زندگی میں بس ایک مرتبہ تہجد نہ پڑھ سکے، اور یہ رات وہ تھی جب ان کا پاؤں کاٹا گیا۔ اس واقعے سے اللہ پر ان کا توکل، ان کی قوت ایمان، استقامت اور قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں اس قدر کھو جاتے تھے کہ اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہتی تھی۔ انہیں علم کے ساتھ شدید محبت اور جہالت سے سخت نفرت تھی۔ انتہائی کراہت سے فرماتے، کیا دنیا میں جاہل شخص سے بھی زیادہ کوئی بری چیز ہے؟ نوجوانوں کو اکثر تحصیل علم کی ترغیب دلاتے رہتے اور فرمایا کرتے، ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ بھی چھوٹے تھے، آج ہمارا شمار بڑوں میں ہوتا ہے۔ تم لوگ آج کم سن ہو، لیکن کچھ دنوں بعد بڑے ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کیا کرو تاکہ کل سردار بن سکو اور لوگوں کو تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی دولت کی کچھ پرواہ نہ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے وافر حصہ عطا کیا تھا۔ انہیں اپنے والد سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ورثے میں کثیر دولت ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی فیاض دل بخشا تھا۔ ان کے کھجوروں کے کئی باغات تھے، جیسے ہی پھل پکتا باغات کے ارد گرد سے باڑ ہٹوا دیتے اور ہر شخص کو اجازت ہوتی کہ جس قدر چاہے کھائے اور جتنا چاہے ساتھ لے جائے۔ وہ نہایت نفیس مزاج شخص تھے، روزانہ غسل فرمایا کرتے اور بیش قیمت لباس پہن کر اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرتے جو اس نے دولت کی شکل میں انہیں دے رکھی تھی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ دولت و ثروت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت اور دشوار گزار زندگی کبھی نہ بھولے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے رہتے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات مدینہ کے تابعی محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو ان کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا، ابو عبداللہ، میں ایک دن اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹے، میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگیں، واللہ ہمیں 40 دن ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اقدس میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ امی جان، پھر آپ لوگ کیسے گزارا کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے سینہ زمین پر نیکی اور تقوی سے بھرپور تقریباً 71 برس گزارے۔ 94 ہجری میں مدینہ کے نواح میں ان کی وفات ہوئی۔ انتقال کے وقت بھی وہ روزے سے تھے۔ گھر والوں نے اصرار کیا کہ روزہ کھول دیں، مگر نہ مانے اور ساقی حوض کوثر سے ملاقات اور اس نہر کے پانی سے روزہ کھولنے کی امید میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔